سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس بڑے پیمانے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ بات تو ہو گئی کہ یہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ اسلام کے تعلق سے غلط معلومات، اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے غلط انداز میں اس کو پیش کرنا، یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور آگے بھی رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کے تعلق سے غیر مسلمین جو حکم لگاتے ہیں یا اسلام کو پہچانتے ہیں، وہ دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ، یا تو خود وہ مسلمان، یعنی مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کو وہ پہچانتے ہیں، دین کو وہ پہچانتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتابیں، وہ پمفلیٹ، وہ میڈیا کے ذریعے جو ان کے لیے پروسا جاتا ہے، جو ان کو بتایا جاتا ہے، جو معلومات ان تک پہنچتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ ان دونوں محاذوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں محاذوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا سماج، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو یا اسلام کے محاسن کو جانے اور پہچانے۔ کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ جسے ہم ایک مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ وہ سماج کی وہ عکاسی کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، سماج کی روشنی میں سماجی استحکام کے لیے جو تعلیمات تھی؟ کیا ہمارا سماج ایسا ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ کیا ہمارے عادات و اطوار ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر کے ہمیں پورے ہمارے جو ہے صحیح معنوں میں اسلام کو پہچانے، اسلام کی خوبیوں کو جانے؟ نہیں، نہ ہمارا اخلاق ایسا ہے، نہ ہمارا کردار ایسا ہے، نہ ہمارا گفتار ایسا ہے، نہ ہمارا طریقہ ایسا ہے، نہ ہمارا سماج ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صحیح معنوں میں فیصلہ کرے کہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ، جسے قرآن و حدیث میں جسے بڑی اہمیت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقاصد میں سے بتاتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اخلاقی عادات و اطوار کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سماج اس سے کہیں بہت دور نظر آتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو ہمیں صورت پیش کر دی تھی وہ ہم نہیں پیش کر پا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے تعلق سے اس قدر غلط فہمی ہے کہ ہمارے سماج کو وہ مثالی سماج کیسے کہہ سکے؟ ارے ہم ان کے سماج میں گھر لینے جاتے ہیں تو وہ ہمارا رہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کیا یہ خبروں کی زینت نہیں بنی یہ خبر؟ کیا اخبارات کی زینت نہیں بنی یہ خبر کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ پر فلیٹ نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو فلاں جگہ پر فلاں سوسائٹی میں مسلمانوں سے فلیٹ نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ بھی کسے؟ جو میں نے شروع میں نے کہا نا کہ مولوی ملا تو بہت دور ہو گئے، داڑھی والے تو بہت دور ہو گئے، ارے وہ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام کو عمل بھی نہیں کرتے، اسلام کو پہچانتے بھی نہیں، ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے شکار اس طریقے سے غیر مسلم سماج ہو چکا ہے کہ ان کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کو بھی تحمل اور رواداری نہیں، ان کے تعلق سے برداشت نہیں ہے بالکل کہ ہمارے سماج میں ان کو فلیٹ دیا جائے یا ہماری سوسائٹی میں ان کو مکان دیا جائے۔ صفائی کا نظام دیکھیں، آپس میں ملنا جلنا دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، لین دین کو دیکھیں، کسی بھی محاذ پر ہم اسلام کی تعلیمات کی عکاسی نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہمارے تعلق سے ایک غلط نظریہ جو لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے تعلق سے جو غلط نظریہ بن رہا ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ دوسرا محاذ کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا، جو میڈیا کا محاذ ہے، اس جگہ پر یعنی اسلام کی جو صحیح عکاسی جو میڈیا کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اس محاذ پر بھی ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ لٹریچر، ہمارے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ہم کتابیں لوگوں کو پیش کر سکے کہ اسلام کو صحیح معنوں میں آپ کو پہچاننا ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اگر ہے بھی تو اس زبان میں جو زبان لوگ جانتے نہیں، عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، لیکن وہ زبان جو لوگوں کے درمیان متداول ہے، اس زبانوں میں ہمارے پاس پمفلیٹ مہیا نہیں، تو نہ ہمارے پاس لٹریچر ہے، نہ ہمارے پاس اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمیں پیش کیا جانا چاہیے، نہ ہم اس محاذ پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، ہر محاذ پر
ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔